عمرو بن عاص نے کہا، نہیں۔ درباریوں کے ہجوم میں لوگوں کے چہرے پر ایسا تاثر آیا جیسے سیدنا جعفر نے اپنا دفاع مکمل کر لیا ہو۔ اس کے بعد سیدنا جعفر نے ایک تقریر کی۔ اس تقریر کا متن یہ تھا کہ ہم لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس میں ایک شخص آیا اور اس نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں سیدھے راستے پر لایا۔ ہم آگ میں گرنے والے تھے، ہمیں وہاں میں گرنے سے بچایا۔ سیدنا جعفر نے اپنی تقریر کے اندر سورۃ مریم پڑھی، اس کی کچھ آیات تلاوت کی۔ قرآن پاک کے الوہی کلمات، لفظوں کی جاذبیت، کمال معنویت اور حسن کلام نے بادشاہ اور دربار کے سبھی لوگوں میں ہلچل پیدا کر دی۔ بادشاہ اور دربار کے سننے والے کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ محبت اور عقیدت کے آنسو ٹپکنے لگے۔ نجاشی کے آنسوؤں سے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ سیدنا جعفر نے جب قرآن کی تلاوت ختم کی تو نجاشی بولا، باخدا، یہ کلام جو تم نے پڑھا ہے اور جو کلام سیدنا عیسیٰ لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمع متین کے پرتو ہیں۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ قریش کے ان سفیروں کے تمام تحفے اور ہدیے واپس کیے جائیں اور مظلوموں کو آزاد کیا جائے۔ انہیں کسی صورت میں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ عمرو بن العاص نجاشی سے ڈانٹ سن کے بھی باز نہ آیا۔ اپنے ساتھی عبداللہ بن ربی مخزومی سے بولا، کل دربار میں ان مسلمانوں کے خلاف ایک سخت بات کروں گا جس سے یہ بچ نہ سکیں گے۔ اپنی بدتینتی پہ اڑے اس شخص نے اگلے دن پھر دربار میں بادشاہ سے کہہ دیا کہ عالی مرتبت، یہ آپ کے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ان سے یہ تو پوچھیں، کیونکہ ان کا درجہ گھٹاتے ہیں اور ان کی شان میں بے ادبی سے کام لیتے ہیں۔ انہیں بلا کے پوچھ لیں۔ نجاشی نے پھر مسلمانوں کو طلب کر لیا اور پوچھا، بتاؤ تم سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ مسلمان پہلے تو گھبرائے، پھر سیدنا جعفر نے وہی کہا جو قرآن کہتا ہے، جو آقا نے کہا تھا۔ کہنے لگے، اے بادشاہ، ہمارے آقا نے بتایا ہے اور ان پہ اتری کتاب میں لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم خدا کے پیغمبر اور کلمہ اللہ اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ نجاشی نے یہ سن کر بھرے دربار میں سر جھکا دیا، زمین میں سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، تم نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی جو تعریف کی ہے، واللہ سیدنا عیسیٰ ایک تنکا بھر بھی اس سے زیادہ نہیں۔ پھر مسلمانوں کی طرف مخاطب ہوا، کہا، تم میرے پاس بالکل امن اور سکون سے جب تک رہنا چاہتے ہو رہو۔ کوئی مجھے سونے کا پہاڑ بھی دے دے تو میں تم لوگوں کو ستانا پسند نہ کروں گا اور نہ کسی کو اس کی اجازت دوں گا۔ دربار ختم ہوا۔ مسلمان مسکراتے ہوئے دربار سے نکلے۔ عمرو بن العاص خاموشی سے کسی اور دروازے سے باہر کھسک گیا۔ بادشاہ نجومی سیدنا اصحمہ نے مسلمانوں کے سفیر سیدنا جعفر کو ایک طرف بلایا اور انہیں گلے لگا کے عجیب اور آرافتگی میں ذوبی محبت اور عقیدت سے بولا، مرحبا، تم کو بھی اور ان کو بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے آقا اللہ کے رسول ہیں اور بے شک وہی پیغمبر آخر ہیں جن کی بشارت اور خوشخبری سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی۔ قریش کے فتنہ پرور مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانے گئے تھے۔ اللہ نے حبشہ کے بادشاہ کو آقا کا غلام بنا دیا۔ کچھ سال بعد مدینہ میں ہجرت کے بعد جب وہاں آقا کو سیدنا نجاشی اصحمہ کی وفات کی خبر ملی تو آقا نے اس مسلمان بادشاہ سیدنا نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ خود مدینہ میں پڑھائی تھی۔ ایک دن آقا کی کوئی خبر نہ ملی کہ وہ کدھر ہیں۔ بنو ہاشم کے لوگ اور مسلمان بھاگے دوڑے۔ ہر ممکن جگہ پہ آقا کو تلاش کیا گیا۔ آقا کے لاپتہ ہونے کی خبر آقا کے سرپرست اعلیٰ سیدنا ابو طالب تک جا پہنچی۔ وہ اس وقت 76 سال کے بوڑھے تھے، مگر عزم اور ارادہ اور قوت دیدنی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے دونوں قبیلوں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ہر جوان اور بوڑھے کو طلب کیا۔ وہ دونوں قبیلوں کے سردار تھے۔ سیدنا ابو طالب نے ساری عمر فقیر کے لبادے میں اپنے دونوں قبیلوں کو جوڑے رکھنے میں کمال حسن تدبر، حکمت، خلوص، عزم و دلیری اور شان دلبری قائم رکھی کہ دونوں قبیلے سیدنا ابو طالب کے ایک اشارے پہ مرنے مارنے پہ تیار رہتے تھے۔ ان دونوں قبیلوں میں سیدنا ابو طالب کی دانا اور پروقار قائدانہ صلاحیتوں کے باعث آقا کی سرپرستی اور حفاظت کا ذمہ دونوں قبیلوں کا ہر فرد اپنا فرض سمجھتا تھا، چاہے وہ آقا کے پیغام اسلام سے متفق ہو یا نہ ہو۔ ان دونوں قبیلوں میں ایک بدبخت ابو لہب ایسا تھا جو آقا سے سرعام دشمنی کرتا تھا اور اس کی بیوی ام جمیل آقا کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ انہی دونوں کے لیے ایک سے زیادہ مرتبہ آسمان سے سورۃ اللہب اتری۔ سیدنا ابو طالب کا بلاوا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا ہر بچہ، بوڑھا اور جوان حاضر ہو گیا۔ سیدنا نے کہا، اپنی چادروں کے نیچے ننگی تلواریں چھپا کے فوراً حرب کعبہ کے صحن میں پہنچو۔ سردار ابو طالب کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔
آنن فانن بنو ہاشم اور بنو مطلب کا ہر فرد تلواریں اوڑھی ہوئی چادروں کے نیچے چھپا کے حرم کعبہ میں جا پہنچا۔ حرم میں موجود قریش کے سب لوگوں کو ایک دم سے گھیرا ڈال دیا گیا۔ پھر ابو طالب کے اشارے سے دونوں قبیلے کے لوگوں نے اپنے کپڑے میں چھپائی ننگی تلواریں نکال لیں اور سردار ابو طالب نے قریش کے سب لوگوں کو للکار کے کہا، سنو، اگر کسی نے میرے صادق الامین رسول خدا بھتیجے محمد بن عبداللہ کا بال بھی بیکا کیا تو پورے مکہ کو ہم خون میں نہا دیں گے۔ ہم دونوں قبیلوں کا بچہ بچہ، بوڑھا بوڑھا اور ہر جوان ان کی حفاظت کی قسم کھاتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا ہر سردار آج تک اپنے کہے وعدے کی پاسداری کرتا رہا ہے۔ کان کھول کے سن لو، اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ یہ شک نکال دے۔ سیدنا ابو طالب اپنے عہد کے ابو الاثر ماں ابو الکلام تھے۔ کمال پر تاثیر قوت بھری شاعری میں بات کرتے تھے۔ ان کی کہی زوردار باتوں اور حرم کعبہ کے ہر طرف ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے کھڑے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگوں سے قریش کے سب قبیلے سہم گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ آقا کو نقصان پہنچانے کا مطلب پورے مکہ کے ہر گھر کو لہو لہان کرنا ہے۔ سیدنا ابو طالب کا پیغام بہت واضح اور غیر مبہم تھا۔ اس دن کی بات ہے، آقا کو خبر مل گئی۔ آقا کے لاپتہ ہونے کی خبر غلط ثابت ہونے سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، مگر قریش کے رؤسا کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہیں اپنی سبکی محسوس ہوئی۔ شاید انہوں نے سوچا کہ اب وہ ان دونوں قبیلوں کے سردار ابو طالب کو کوئی سبق سکھائیں۔ وہ پھر کوئی سازش کرنے کے لیے اپنے سازش گھر دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے۔ وہ سب آقا کی دشمنی میں اندھے ہو چکے تھے۔ ابو جہل اور ابو سفیان بن حرب کے علاوہ عتبہ، شیبہ، ولید اور امیہ بن خلف سب آقا کی دشمنی میں عقل و خرد کی ہر حد سے آگے جا چکے تھے۔ اس بار انہوں نے ایک عجیب فیصلہ کیا جو عرب قبائل کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہ کیا گیا تھا۔ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے بنو عبدالدار کے علمبردار قبیلے کے ایک فرد منصور بن اکرمہ سے لکھوا لیا۔ نفر بن حارث کاغذ اور سیاہی قلم لایا۔ لکھا یہ کہ قریش کے سب قبیلے بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ قریش کا کوئی فرد ان سے میل جول نہیں رکھے گا، کوئی ان سے کسی قسم کا لین دین یا کاروبار نہیں کرے گا، کوئی ان سے شادی بیاہ نہ کرے گا، جب تک یہ دونوں قبیلے رسول خدا محمد بن عبداللہ کو ہمارے حوالے نہ کر دیں، تاکہ ہم انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ یہ فیصلہ لکھنے کے بعد اس کے نیچے قریش کے سب قبیلوں کے سرداروں سے دستخط کروائے گئے۔ پھر اسے مکہ میں رائج حکم کا درجہ دے کے حرم کعبہ کے اندر دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے مکہ میں پھیل گئی۔ سردار ابو طالب نے ایک مرتبہ پھر اپنے دونوں قبیلوں کو طلب کیا اور اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے پھر اسی آہنی عزم کا سہارا لیا اور کہا، چاہے کچھ بھی ہو، ہمارا بچہ بچہ مر جائے، ہم محمد کا دفاع کریں گے۔ طے یہ ہوا کہ غیرت ہاشمی کا تقاضا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کے درمیان رہ کے ان کی نفرت اور صد مہری کو برداشت کریں، ہم خود ان مغرور قبیلوں کی شکل دیکھنے سے بیزار ہیں۔ لہٰذا مکہ کے مضاف میں دونوں قبیلوں کو دو پہاڑوں کے درمیان جو مشترکہ گھاٹی شعب ابی طالب ہے، وہاں جا کر ڈیرا لگاتے ہیں۔ دونوں قبیلوں کے سارے گھر ادھر چلے گئے۔ ان میں مسلمان اور غیر مسلمان لوگوں کی کوئی تقسیم نہ تھی۔ جن کے گھر اس گھاٹی کے قریب تھے وہ اپنے گھروں میں ہی رہے۔ اس گھاٹی میں چند پکے مکان تھے، کچھ جھونپڑے تھے جو حقیقت میں دونوں قبائلوں کے اونٹ اور بکریوں کے رکھنے کی جگہ تھی۔ وہاں پہلے ان قبیلوں کے حلیف اور غلام رہا کرتے تھے۔ ان قبیلوں کا کوئی باہر سے ملاقاتی یا تجارتی وفد آتا تو اسے بھی وہاں ٹھہرایا جاتا تھا۔ ایک طرح سے وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مشترکہ فارم ہاؤس یا ڈیرا تھا۔ وہاں مکہ کی شہری سہولتیں نہیں تھیں، رہائش بھی معقول نہ تھی۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ معاشرتی اور معاشی دباؤ تھا۔ جن کی مکہ میں دکانیں تھیں وہ بند ہو گئیں، شہر کے لوگوں سے لین دین ختم ہو گیا، خوشحال گھر آہستہ آہستہ غربت میں چلے گئے، نوبت فاقوں تک آ گئی۔ بچے بھوک سے بلبلانے لگے، جوانوں پہ بڑھاپا اترنے لگا، جو بوڑھے تھے ان کے بدن مزمحل و شکستہ تر ہو گئے، جانوروں تک پہ مفلسی کے اثرات آ گئے، دودھ دینے والی اونٹنیوں اور بکریوں کے دودھ سوکھ گئے، گھروں میں چراغ جلانے کا تیل نہ رہا، اندھیرے گھروں میں بس ایک عزم اور ولولہ تھا کہ کائنات کا ایک نور آقا دو عالم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہر حال میں ان کی حفاظت کریں گے۔ آقا سیدہ ختیجہ کا 2 منزلہ خوبصورت گھر چھوڑ کے انہیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اس گھاٹی میں اپنے سردار چچا کے ساتھ آ کر رہنے لگے۔ سیدنا ابو طالب کو آقا کی زندگی اور سلامتی اتنی عزیز تھی کہ وہ رات کو آقا کے ایک بستر سے اٹھا کے دوسرے بستر پہ جا سلاتے۔ رات کو آقا کے ارد گرد سردار ابو طالب خود اور ان کا بیٹا سیدنا علی پہرا دیتے، جو اس وقت 16 سال کے ہو چکے تھے۔ یہ سوشل بائیکاٹ کو 3 سال جاری رہا۔ سیدہ ختیجہ کی سب جمع پونجی خرچ ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گیا۔
یہی حال بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ہر فرد کا تھا۔ صرف بنو ہاشم کا بدبخت ابو لہب اپنے قبیلے کے سردار کے حکم کی بجائے ابو جہل اور ابو سفیان بن حرب کا طرفدار تھا اور شہر میں اپنا سودی کاروبار جاری رکھے ہوئے تھا۔ سال کے احترام کے 4 مہینوں میں 2 قبیلے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ شب ابی طالب سے باہر آتے، مکہ میں کاروبار کرتے، مکہ سے باہر تجارتی سامان لے کر جاتے، باہر سے سامان لاتے۔ سال کے 12 مہینوں میں فقط ان 4 مہینوں میں ان کا کاروبار ہوتا، باقی 8 مہینوں کے لیے وہ کچھ پس انداز کر کے رکھ چھوڑتے۔ دوسرے قبیلوں کے مسلمان اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ رہتے تھے، ان میں امیر و غریب ہر قسم کے شرفا تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی اپنے کسی قبیلے کا سردار نہیں تھا۔ ان سب پہ اپنے اپنے سرداروں کا حکم واجب تھا، مگر ان کے دل آقا کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ ان سے جو بن پڑتا وہ چھپ چھپا کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کی مدد کرتے رہتے۔ بنو تیم سے سیدنا ابو بکر تھے۔ سیدنا ابو بکر کے خرید کے آزاد کیے ہوئے غلام اور کنیزیں بھی آپ کو آقا کو سمجھ کے انہی کے ساتھ اس گھاٹی میں موجود تھیں۔ ان میں سیدنا بلال بھی تھے۔ بنو عدی سے سیدنا عمر بن خطاب تھے۔ بنو امیہ سے سیدنا عثمان بن عفان تو حبشہ گئے ہوئے تھے۔ آقا کے ننیال بنو زہرہ سے عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعد بن ابی وقاص وہیں مکہ میں تھے، حبشہ سے واپس آ چکے تھے۔ سیدہ ختیجہ کے قبیلے سے عوام بن حزم اور حکیم بن حزام تھے۔ یہ سب چوری چھپے رات کو اناج کی بوریاں لا کے ابو طالب کی گھاٹی پہ چھوڑ جاتے۔ قریش کے دوسرے قبیلوں سے کئی مسلمان جب بنو ہاشم کی مدد کرتے ہوئے پکڑے گئے تو قریش نے ان پہ سختیاں کیں۔ ان میں سے کچھ مسلمان جو اپنے اپنے قبیلوں سے اپنی جان بچانا سمجھتے تھے، انہوں نے بنو ہاشم کے سردار ابو طالب سے امان طلب کی، جو انہیں دے دی گئی۔ یوں بنی زہرہ سے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اپنے گھر چھوڑ کے آقا کے قرب و جوار میں گھاٹی میں آ بسے۔ یہی نہیں، ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم سے کئی لوگوں نے سیدنا ابو طالب سے امان طلب کی تھی۔ ان میں سے کچھ حبشہ چلے گئے تھے اور کچھ گھاٹی میں بنو ہاشم کے پاس آ کر رہنے لگے۔ انہی دنوں سیدنا ابو طالب بھی شاعری سے اپنی قوم کا حوصلہ بڑھاتے رہتے۔ سیرت ابن حشام میں لکھا ہے کہ ابو طالب نے ایک قصیدہ کہا جس میں حضور کی نبوت کا ثبوت دیا اور قریش کو آپ سے عداوت سے باز رہنے کی ترغیب دی اور بنی ہاشم کی مردانگی کا ذکر کیا۔ اپنی نوعیت میں قطع رحمی کا یہ عرب کے قبائل کا پہلا واقعہ تھا۔ قریش کے اس انتہائی ظلم کے عہد نامے سے کئی دور رس نتائج نکلے۔ ایک تو یہ ہوا کہ عرب کے قرب و جوار کے ہر قبیلے میں یہ خبر پہنچی کہ بنو ہاشم کے الصادق الامین محمد بن عبداللہ کے پیغام حق پہ نام ماننے والے نے انتہائی ظلم پہ مبنی قدم اٹھایا ہے، جو عرب کے قدیم رسم و رواج اور سماجی ڈھانچے میں اس سے پہلے کبھی کہیں نہیں دیکھا گیا۔ اس سے لوگوں میں آقا کی طرف توجہ بڑھی، آقا کے پیغام کا تجزیہ کرنے کا موقع ملا۔ قریش کے اندر اور باہر ہر قبیلے میں سلیم الفطرت لوگوں کو یہ احساس بھی ہونے لگا کہ یہ سوشل بائیکاٹ کا معاہدہ شدید ظلم ہے۔ جہاں ظلم حد سے تجاوز کرنے لگے تو لامحالہ مظلوم سے ہمدردی بڑھ جاتی ہے۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جس بدبخت منصور بن اکرمہ نے وہ عہد نامہ تحریر کیا تھا، اس کا ہاتھ آقا کی بددعا سے فالج زدہ ہو کے شک ہو گیا تھا۔ تیسرا اہم کام یہ ہوا کہ لوگوں میں پہلی بار اپنے قبیلے کے سردار کی بے رحمی پہ استوار کسی حکم کے خلاف تصور ابھرنے لگا۔ اس طرح صدیوں سے چلے آتے قبیلوں کی زندگی میں قومیت کا تصور قبائل، حوالوں اور عصبیت سے نکل کر ایک نئی پہچان بنانے لگا۔ یہ شاید اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس کے بعد آقا کے پیروکاروں کو تمام تر قبائل بندروں سے الگ ہو کے زندگی گزارنے کے علیحدہ تصور کے لیے اپنے شہر، اپنے علاقے اور اپنے قبیلے سے جدا ہو کے 500 کلومیٹر دور ایک انجانی بستی یثرب میں ہجرت کرنا تھی۔ یثرب کا نام پھر مدینہ رسول ہونا تھا۔ مسلمانوں اور خصوصاً بنو ہاشم کی تربیت کا وہ ایسا انہونا موقع تھا کہ انہوں نے پہلی باری سوچنا شروع کیا۔ اپنی پسند پہ مبنی نظریے کی پاسداری میں ان کو اپنے شہر یا اپنے قبائل سے الگ ہو کے جینا پڑے تو وہ جی لیں گے۔ قریش سمجھتے تھے کہ بنو ہاشم اور مسلمانوں کے اعصاب شل کر کے انہیں بھوک، پیاس اور غربت کے خوف سے اسلام کے پیغام سے دور کر لیں گے۔ ہوا الٹ۔ ظلم کے اس انتہائی بھیانک روپ نے مسلمانوں کا عزم اور ارادہ مزید پختہ کر لیا۔ یہی نہیں، قریش کے اندر مسلمانوں اور بنو ہاشم سے ہمدردی رکھنے والوں کا ایک مضبوط گروپ بھی پیدا ہو گیا۔ حکیم بن حزام بن خویلد جو سیدہ ختیجہ کے بھائی تھے، ایک دن اپنے غلام کے سر پر گھیوں رکھے ہوئے ابو طالب کی گھاٹی کی طرف جا رہے تھے۔ پہلے وہ رات کے اندھیرے میں ایسا کرتے تھے۔ اس دن کھڑے وہ گھیوں کی بوری اپنے غلام کے سر پہ رکھی سیدہ کے گھر کی طرف گھاٹی کی طرف جانے لگے۔ راہ میں ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل کی تھرکتی بدطینت آنکھوں میں غصہ سام کی طرح پھنکارا، لپک کے غلام کی طرف بڑھا اور بولا، رک جاؤ، میں تمہیں یہ گھیوں ادھر نہیں لے جانے دوں گا۔ حکیم بن حزام نے بہی طرح ابو جہل کو سمجھایا کہ یہ میری بہن کے اپنے گھیوں میرے پاس امانت پڑے تھے، لوٹانے جا رہا ہوں۔ ابو جہل لڑنے پہ اتر آیا۔ اتنے میں سیدہ ختیجہ کے ہی خاندان بنو اسد کا ابو البختری بن ہشام ادھر آ گیا۔
اس نے دونوں کی تکرار سنی اور ابو جہل سے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ اس کی پھپھی کے گیہوں ہیں جو یہ واپس کرنے جا رہا ہے۔ ابو جہل اپنے اونٹ پہ سوار تھا اور بڑبڑ کیے جا رہا تھا۔ نوبت سخت کلامی تک جا پہنچی۔ ابو البختری نے ابو جہل کی اونٹ کی گردن پکڑ کر اسے ایسا بل دیا کہ اونٹ کسمسا کے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا۔ ابو جہل کے پاؤں زمین پہ لگے تو ابو البختری نے ابو جہل کو گردن سے پکڑ کے کھینچ لیا۔ ابو جہل کی پگڑی اتر کر اس کی گردن میں جھولنے لگی۔ ابو جہل گالیوں پہ اترا تو ابو البختری نے قریب پڑی ہوئی ایک اونٹ کی لمبی سی ہڈی اٹھا کے ابو جہل کے سر پہ ماری۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا، خون نکل کے اس کے سارے چہرے پہ پھیل گیا۔ ابو البختری نے ابو جہل کو گریبان سے پکڑ کے زمین پہ دے مارا۔ ابو جہل کی کمر، پیٹ اور پیٹھ پہ لاتیں ماری۔ خون میں لت پت ابو جہل کا چہرہ، اس کی داڑھی ریت اور مٹی سے اٹ گئی۔ یہ سارا منظر ابو طالب کی گھاٹی پہ ہو رہا تھا اور گھاٹی میں کھڑے ہوئے سیدنا حمزہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ابو جہل کو اپنے سر پہ بہے خون اور جسم پہ چوٹوں سے کہیں زیادہ چوٹ سیدنا حمزہ کی مسکراہٹ سے آ رہی تھی۔ اپنی شرمندگی اور ندامت کو خاک اور خانون آلود چہرہ لیے ابو جہل جلدی سے اٹھ کے اپنے اونٹ کی رسی پکڑ کے بھاگ گیا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ قبیلہ بنو عامر بن لوئی کے ہشام بن عمرو کو خیال آیا کہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم کھائیں پیئیں اور ہمارے خویش اور قرابت دار دانے دانے کو ترسیں، راتوں کو بھوکے سوئیں۔ اس سے جو بن پڑتا وہ ہاشم کی مدد کرتا۔ اکثر رات کو اپنے اونٹ کے کجاوے پہ اناج کی بوریاں رکھ کے اونٹ کی پسلی میں کوہنی مار کے اسے شیب ابو طالب کی طرف چلا دیتا۔ گھاٹی میں بنو ہاشم کے لوگ اناج اتار کے اونٹ کو واپس بھیج دیتے۔ ایک دن ہشام بن عمرو اپنے دکھ کے جذبات لیے ہوئے زبیر بن امیہ مخزومی کے پاس گیا۔ زبیر تھا تو ابو جہل کے قبیلے کا مگر سیدنا طالب کا بھانجا تھا۔ اس کی ماں سردار عبد المطلب کی بیٹی عاتکہ تھی۔ ہشام بن عمرو نے کہا زبیر کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں اور ان کے قبیلے دانے دانے کو ترسے؟ زبیر یہ سن کے دکھی ہوا اور بولا میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ ہشام بولا تم اکیلے نہیں ہو، میں دوسرا ہوں۔ زبیر نے ہشام کا کندھا تھپ تھپایا اور بولا اب تیسرا تلاش کرو۔ ہشام بن عمرو خوش خصال آدمی تھا، اپنے انسان دوست لوگوں کو جانتا تھا۔ سیدنا ہاشم کے بھائی نوفل کے پڑپوتے متم بن عدی کے پاس پہنچا۔ وہ بنی نوفل کا سردار تھا اور صاحب قوت تھا۔ اسے بنو ہاشم اور بنو مطلب سے اس کے قریبی تعلق کا حوالہ دے کے اسے ملامت کی کہ کیوں نہ تم اس ظالمانہ معاہدے پہ دستخط کیے تھے، کیوں ظالموں کی ہمنوائی کی تھی؟ متم بن عدی نے وہی زبیر کی طرح جواب دیا میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا تھا۔ ہشام بن عمرو نے کہا تم اکیلے نہیں ہو، دو اور دو، پھر ہمیں اپنا اور زبیر کا نام لیا۔ متم بن عدی مسکرایا اور بولا پھر چوتھا آدمی تلاش کرو۔ ہشام وہاں سے ابو البختری بن ہشام کے پاس آیا۔ اس نے ابو البختری کے ہاتھوں ابو جہل کی پٹائی والی خبر سنی ہوئی تھی، ساری وہی باتیں اس سے کہیں۔ وہ بھی مسکرانے لگا اور ہشام بن عمرو کے کندھے تھپ تھپا کے بولا پانچواں بندہ ڈھونڈو۔ ہشام پھر زمرد بن اسود کے پاس گیا، وہ بھی ہم نوا نکلا۔ اسے سب ہم خیال دوستوں کے نام بتائے۔ پھر وہ اسی رات ہجونی میں اکٹھے ہوئے اور صبح کے لیے پروگرام طے کیا۔ طے یہ ہوا کہ بات ابو جہل کے قبیلے زبیر بن امیہ مخزومی شروع کرے گا، پھر زما بن اسود بولے گا، تیسرے نمبر پہ ابو البختری بات کرے گا، پھر متم بن عدی اور آخر میں سارے منصوبے کا روئے رواں ہشام بن عمرو بات سمیٹے گا۔ صبح ہوئی، لوگ آ کر حرم کعبہ کے سائے میں حتیم میں بیٹھ گئے۔ انہی لوگوں میں ایک کم اسی سال کے سیدنا ابو طالب بھی آ بیٹھے۔ قریش کے لوگوں کی طرف سے اپنے قبیلے کے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے وہ قریش کے سرداروں کی بجائے کعبہ کے خدا کی طرف رجوع کیے خاموش بیٹھے تھے۔ انہیں اس صبح ان کے بھتیجے الامین محمد نے ایک آسمانی پیغام بتا کر ادھر بھیجا تھا۔ خدا نے عجیب دوہرا تہرا کام کیا تھا۔ ایک طرف سے آسمان پیغام اپنے رسول کو بھیجا جو انہوں نے چپکے سے سرپرست اعلیٰ سیدنا ابو طالب کو بتا دیا۔ دوسری طرف خدا نے قریش کے ہی غیر مسلمان معزز لوگوں کو ایک رات پہلے اسی کام کی طرف لگا دیا۔ تیسری طرف خدا پہلے ہی دیمک کے کان میں کچھ کہے کہ وہ کام کروا چکا تھا۔ ان منصوبوں کے مطابق زبیر مخزومی خوب سج بن کے ریشمی حلہ زیبتن کی خوشبو لگائے حرم میں آیا، حجرہ اسود کو چوما، کعبے کے طواف میں 7 چکر لگائے، پھر آ کر روسا کے مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کی مگر پھر کھڑا رہا اور لوگوں کو مخاطب کر کے بولا اہل مکہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم تو کھائیں پیئیں، کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں اور بنو ہاشم فاقوں میں مریں، نہ ان سے کچھ خریدا جائے نہ انہیں کچھ بیچا جائے۔ خدا کی قسم جب تک یہ ظالمانہ عہد نامہ تار تار نہ کر میں نہیں اس مجلس میں بیٹھوں گا۔ اس مجلس میں زبیر کے قبیلے کا سردار ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ غصے سے غرا کے بولا بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں پھاڑ سکتا وہ عہد نامہ۔ زبیر بن امیہ مخزومی نے پاؤں زمین پہ مار کے تن کے کھڑا رہا اور غصے سے ابو جہل کو تکنے لگا۔ مجلس میں بیٹھے لوگوں میں خسر پھسر ہونے لگی۔
بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایک دم سے زمع بن الاسود غصے سے کندھے ہلاتا یکلخت کھڑا ہو گیا اور ابو جہل کو مخاطب کر کے بولا، ابو حکم تم غلط کہتے ہو، بکواس کرتے ہو۔ جس وقت وہ عہد نامہ تم نے لکھوایا تھا ہم اس وقت بھی اس سے خوش نہ تھے، بہتر یہی ہے اب اسے پھاڑ دیا جائے۔ زما کی بات پہ ابو جہل کچھ بولنے وہی والا تھا کہ ابو البختری نے گرا لگائی، زما ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم نہیں مانتے اس عہد نامہ کو پھاڑ دیا جائے۔ وہ ابو جہل کی تھرکتی بدرا آنکھوں میں خوف اور نفرت کی چنگاریاں ناچنے لگیں، منہ سے تھوک نکلنے لگا۔ وہ بڑھ بڑھ کر کے کچھ کہنے لگا تو بنو نوفل کا سردار متم بن عدی اپنی ریشمی قبا کے بل سیدھا کرتے ہوئے بڑے ٹھاڑ، کروفر اور روب سے اٹھا اور ابو جہل کی طرف چپ کرو کا اشارہ کر کے بولا، یہ تینوں سچ کہتے ہیں اور جو بھی ان کے خلاف کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، سن لیا سب نے۔ متم بن عدی نے حتیم میں بیٹھے قریش کے سب رؤسا کی طرف گھوم کے دیکھا اور سب کو دیکھ کے ایک زبردست غصے کا چہرہ بنا کے ابو جہل کی طرف دیکھا۔ تب اس سارے منصوبے کا روئے رواں ہشام بن عمرو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا کپ کپاتا اٹھا اور بلند آواز میں بولا، ہم اللہ کے حضور اس ظالم عہد نامے سے برات چاہتے ہیں۔ ابو جہل محفل کا یہ رنگ دیکھ کے غصے سے کپ کپانے لگا۔ اس کی نفرت بری آنکھیں سانپ کی آنکھوں کی طرح تھر تھرا کے ہر ایک پہ زہر پچکاری مارنے لگی اور وہ تھوک نگل کے اپنے ہونٹوں کو اور داڑھی پہ پھیرتے ہوئے بولا، یہ سب پہلے کہیں طے کیا ہوا معاملہ لگتا ہے، تم سب نے کوئی سازش کی ہے، مگر یہ عہد نامہ کسی کو پھاڑنے نہیں دوں گا۔ اس پہ سب قبیلوں کے سرداروں نے دستخط کیے ہیں۔ اس محفل کے کونے میں حرم کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے 69 سالہ بوڑھے سیدنا ابو طالب نے سب کی باتیں سن لیں، پھر محفل کی طرف رخ کیا۔ سب سردار ابو طالب کی طرف متوجہ ہوئے تو سردار ابو طالب نے کچھ کہنے کے لیے داہنے ہاتھ کی انگلی کھڑی کی۔ قریش کے سب رؤسا سردار ابو طالب کی بات سننے کے لیے ان کی طرف بڑھے۔ سیدنا ابو طالب بولے، تم لوگ جس معاہدے کو پھاڑنے اور نہ پھاڑنے پہ جھگڑ رہے ہو اس کے بارے میں میرے بھتیجے الامین صادق نے کچھ بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ قریش کے کئی رؤسا ایک ساتھ بولے۔ سیدنا ابو طالب بولے، میرا بھتیجا جسے آسمان سے خبریں آتی ہیں اسے آسمان سے خبر آئی ہے کہ جس معاہدے کی تم بات کر رہے ہو اس پہ خدا نے پہلے ہی دیمک مسلط کر دی ہے۔ ساری لکھی ہوئی تحریر اور تمہارے سرداروں کے دستخط سب دیمک نے چاٹ لی ہیں، صرف کاغذ میں ایک لکھی بات بچی ہے، شروع اللہ کے نام سے۔ سارے ہجوم میں ایک بار پھر شہد کے چھتے کی طرح بنبناہٹ ہوئی۔ پھر سیدنا ابو طالب نے ہاتھ کی انگلی اوپر اٹھائی اور بولے، تم جانتے ہو میں یا بنو ہاشم کا کوئی فرد ان 3 سالوں میں حرم کے اندر نہیں گیا۔ میں نے جو کہا ہے میں نے اپنے بھتیجے سے سنا ہے، جسے یہ خبر آسمان والے نے آسمان سے بھیجی ہے۔ اب اگر تو وہ بات سچی ہے تو لکھا گیا تمہارا عہد نامہ ختم ہو گیا، اور یہ بات غلط نکلی تو میں درمیان سے ہٹ جاؤں گا۔ تمہارا جو جی چاہے پھر تم کرنا، اور تم جانتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ ابو جہل کے علاوہ قریش کے سب سرداروں نے کہا، سردار تم نے انصاف کی بات کی ہے، عہد نامے کا کیا حال ہے؟ سب یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ متم بن عدی سب سے پہلے اٹھا اور کعبہ کے اندر گیا، اس کے ساتھ قریش کے کئی سردار گئے۔ سیدنا ابو طالب جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے مسکراتے رہے، جیسے جانتے ہوں کہ آسمان سے اتری خبر کبھی بھتیجا غلط نہیں بتاتا۔ قریش کے سردار کعبے کی دیوار پہ لگے اپنے لکھوائے ہوئے عہد نامے کے پاس پہنچے تو سب کی آنکھیں حیرانی سے ابلنے لگیں۔ سارا عہد نامہ دیمک کھا چکی تھی، سارا کاغذ ختم ہو چکا تھا، صرف عہد نامے کے اوپر لکھی ایک سطر بسمک اللہم شروع اللہ کے نام سے لکھا باقی تھا۔ عین وہی منظر جو سیدنا ابو طالب نے آقا سے سن کے کہا تھا۔ قریش کے سرداروں کی گردنیں شرمندگی اور ندامت سے جھک گئیں، منہ پہ پپڑیاں جم گئیں، آنکھیں پترا گئیں اور ان کے ہاتھوں میں راشا آ گیا۔ یہ 10 محرم کے دن کی بات ہے اور آقا پہ نبوت کا پیغام اترے 10 سال ہو چکے تھے۔ مشرکوں نے اپنی آنکھوں سے سیدنا ابو طالب کے منہ سے سن کے آقا کی نبوت کی عظیم نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ قرآن میں خدا نے اس کا ذکر بھی کیا۔ اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ کہتے ہیں اسی وقت وہی 5 نیک فطرت قریشیوں نے اپنے گھوڑے اونٹ نکالے، اپنے ساتھیوں کو لیا، ہتھیار باندھ کے بھاگے شبی ابی طالب میں گئے اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کو عزت و آبرو کے ساتھ مکہ میں واپس لے آئے۔ سیدنا ابو طالب نے اسی دن شام کے بعد غلاف کعبہ پکڑ کے یہ دعا مانگی، اے اللہ، جن لوگوں نے ہم پہ ظلم و ستم کیا اور ہمارے ساتھ قرابت شکنی اور قطع رحمی کی اور ہماری آبرو کو حلال کیا، ان سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے۔ خصائص کبریٰ میں ہے کہ سیدنا ابو طالب نے قصیدہ بھی پڑھا جس کا ایک شعر تھا، کیا تو نہیں جانتا کہ وہ عہد نامہ چاک ہو گیا اور جس شے سے اللہ راضی نہیں ہوتا وہ برباد ہو جاتی ہے۔